بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المسدد ونبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات برادران عزیز و بزرگان محترم، پیغمبر خدا اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے. لوگ مختلف سوال پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں اور پیغمبر سب کے جواب دے رہے ہیں. اسی درمیان ایک شہد کی مکھی آئی، کہتی ہے اے خدا کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اور امیر المومنین کو دعوت دوں. شہد کی مکھی دعوت دینے آئی ہے پیغمبر کو، پیغمبر آخر الزمان کو، مطلب کائنات کی سب سے بڑی جو شخصیت ہے اس کو دعوت دینے آئی ہے. پیغمبر مسکرائے اور اس کی دعوت کو قبول کیا. ہم بھی ہوتے، اگر ہم ہوتے تو کہتے تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور دعوت کس کو دے رہی ہے دیکھو. اعزان گرامی، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دعوت دینے والا کون ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو جذبات کو دیکھیں گے، کس جذبات سے اس نے آپ کو دعوت دی ہے. دعوت میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو دعوت کس نے دی ہے، ہمارے ہم مقابل ہے، ہمارے ہم سط ہے، ہمارے مذہب کا ہے، ہماری قوم کا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے دعوت کس جذبے کے ساتھ آپ کو دی ہے. پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں. تو وہ شہد کی مکھی یہ کہتی ہے کہ اے پیغمبر خدا، میں نے ایک مقام پہ کچھ شہد جمع کیا ہے، آپ حضرت علی سے کہیں کہ وہ جائیں اور اس شہد کو لے آئیں. بہت چالاک تھی شہد کی مکھی. پیغمبر سے کہہ رہی کہ حضرت علی سے کہیے وہ لے کر آئیں. اتنے صحابی بیٹھے تھے، کسی اور سے کہتے تھے. جانتے تھے کبھی علی خیانت نہیں کریں گے. علی سے جو چیز منگائی جائے گی علی کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. اسی لیے اس نے انتخاب بھی کیا مولا کائنات کا. رسول خدا نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ جاؤ علی، جہاں کا یہ ایڈریس بتا رہی ہے وہاں سے شہد لے آؤ. مولا کائنات جاتے ہیں، شہد کو لے کر آئے.
جب شہد نوش فرما چکے تو پیغمبر خدا نے اس شہد کی مکھی سے ایک سوال کیا. پیغمبر خدا کہتے ہیں کہ جب پھول کھلتا ہے تو اس وقت اگر اس کا کوئی رس نکالے جہاں سے شہد کی مکھی پھول کا رس چوستی ہے تو وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. کسی نے امتحان نہ کیا ہو تو امتحان کر لیں. کہتے ہیں اس وقت وہ بہت کڑوا ہوتا ہے لیکن تم اس کڑواہٹ کو دنیا کی سب سے اچھی شیرینی میں کیسے تبدیل کر دیتی ہو؟ بھائی شہد دنیا کی سب سے اچھا میٹھی چیز ہے. کہا کہ یہ بتاؤ اس کڑواہٹ کو تم دنیا کی سب سے اچھی شیرینی میں کیسے تبدیل کرتی ہو؟ کیا پیغمبر خدا کو پتا نہیں تھا کہ شہد کی مکھی سے پوچھ رہے ہیں؟ پیغمبر تو ہر چیز کا عالم ہے. پیغمبر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو علی کے اوپر ایمان نہیں لائیں. تو شہد کی مکھی کہتی ہے پیغمبر خدا جب بھی ہم کسی پھول کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس کے رس کو چوستے ہیں تو ہاتف کی ندا آتی ہے کہ اگر تو چاہتی ہے کہ اس کڑواہٹ کو اس تلخی کو شیرینی میں خداوند عالم تبدیل کر دے تو محمد و آل محمد پہ صلوات دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس صلوات کی برکت کی وجہ سے وہ تلخی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2-3 دن سے گفتگو چل رہی ہے. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن میں جناب یوسف کا تذکرہ کیا تھا. اذان گرامی جناب یوسف پیغمبر تھے. دیکھیے اگر آپ قرآن پڑھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور تاریخیں پڑھے. تاریخ سے انسان کو اپنی زندگی پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے سب کچھ حاصل ہو جائے گا. آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ جناب یوسف کو جناب یعقوب سے جدائی کیوں ہوئی؟ دیکھیے یہ سب نکات ہیں قرآن کے جو ہم عام لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. جناب یوسف کو جناب یعقوب سے جدائی کیوں ہوئی؟ پھر دوسری بات اگر جدائی ہوئی بھی تھی تو جناب یوسف کو بازار میں کیوں بیچا گیا؟ پیغمبر تھے. پیغمبر کو بازار میں بیچا جائے ایک پیغمبر کو. اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک مرتبہ جب جناب یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے تھے کھانے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے تو ایک فقیر آیا ان کے دروازے پر آنے کے بعد اس نے دق الباب کیا اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ چاہیے. تو جناب یعقوب اپنے بچوں کی محبت میں اتنا گھر گئے تھے کہ ان کو اس فقیر کی آواز سنائی نہیں. اور وہ فقیر پیغمبر خدا کے دروازے سے یہ کہتا ہوا چلا کہ پالنے والے میں تیرے پیغمبر کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو ادھر سے خداوند عالم نے ہاتف سے کہا کہ یعقوب کے در سے میرا بندہ خالی گیا اور یعقوب اپنے بچوں کے ساتھ کھانے میں مشغول تھے یا محبت میں مشغول تھے تو جس سے سب سے زیادہ یعقوب محبت کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ ان کو جدائی ہوگی. جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی یعقوب کو اسی بچے کے ساتھ ان کو جدائی دی جائے گی. تو پوری داستان پیش ہوتی ہے. جناب یعقوب کو جناب یوسف سے جدا ہونا پڑتا ہے. بہرحال اس میں نہیں جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے جناب یوسف ایک مرتبہ کھڑے آئینہ دیکھ رہے تھے. آئینہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں آیا کہ میں کتنا حسین ہوں. جناب یوسف کہا جاتا ہے لوگ جب کہتے ہیں کوئی بہت حسن کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو یوسف سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے جناب یوسف بہت حسین تھے. تو خداوند عالم نے کہا کہ یوسف بلکہ امام حسن کہتے ہیں اگر جناب آئینہ دیکھنے کے بعد یہ کہا ہوتا کہ وہ خالق کتنا حسین ہے جس نے مجھے خلق کیا تو جناب یوسف کبھی بازار میں بیچے نہ جاتے. خداوند عالم نے کہا کہ یوسف تمہیں اپنے حسن کے اوپر غرور ہے تو اسی حسن کو میں بازار میں بکواؤں گا.
اسی حسن کو میں بازار میں بھی کھواؤں گا. عزیزان گرامی جناب یوسف کو لایا گیا اور بازار میں بیچا گیا. بازار میں بکنے کے بعد وہ عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں تو جب زلیخا نے جناب یوسف کو دیکھا تو جناب یوسف کے اوپر فریفتہ ہو گئی. تو جب ان کی سہیلیوں نے جناب زلیخا کو تانا دینا شروع کیا کہ یہ بتاؤ تم ایک غلام کی محبت میں اتنا فریفتہ کیوں ہو, تو جناب یوسف سے کی جناب زلیخا نے یہ کہا کہ تم بھی ہمارے اگر غلام کو دیکھو گی تو اسی طریقے سے محبت میں گرفتار ہو جاؤ گی. کہا ٹھیک ہے. وقت معین کیا گیا, عورتیں آئیں, جناب زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور ایک نیمبو. کہا کہ جب میں اپنے غلام کے چہرے پر سے نقاب ہٹاؤں تو تم لوگ اپنے نیمبوؤں کو اپنے چاقو سے کاٹ دینا. کہا ٹھیک ہے. جب جناب یوسف کو لایا گیا اس محفل میں جہاں جناب زلیخا کی سہیلیاں جمع تھیں, جناب یوسف کے چہرے پر نقاب پڑا تھا. اب جیسے ہی جناب یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھایا جاتا ہے تو تاریخ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے ان نیمبوؤں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ جناب یوسف کے حسن میں اتنا گرفتار ہو گئی تھی, ان کو پتہ نہ چلا. تاریخ کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے. یہ ایک پیغمبر کو دیکھا ہے اور یہ عورتیں ہیں. مولا کائنات کے جناب سلمان, مولا کائنات نے جناب سلمان سے پوچھا, جناب سلمان مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ مولا کائنات قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, ٹھوکر مارتے تھے اور مردے. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو مولا مسکرائے, کہا سلمان کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں یا نہیں؟ مولا ہے. جناب سلمان مسکراتے ہیں اور جناب سلمان مسکرانے کے بعد وہی جواب دیتے ہیں جو خداوند عالم کو جناب ابراہیم نے دیا تھا قرآن میں کہ پالنے والے یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں. لتطمئن قلبی, اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے. ادھر سے پرندوں کا ایک جھنڈ جا رہا تھا. جناب سلمان سے مولا نے کہا کہ سلمان ان پرندوں کو بلاؤ. توجہ کا طالب ہوتا نگرانی. جناب سلمان نے پرندے کی طرف اشارہ کیا, پرندہ آ گیا. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس پرندے کو ذبح کرو. جناب سلمان نے اس پرندے کو ذبح کیا. کہا سلمان اس کا سر یہیں رکھو اور اس کا دھڑ جہاں تمہارا دل چاہے جا کے رکھاؤ. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس پرندے کا سر وہیں رکھا اور دھڑ کو ایک دور جگہ لے جا کے رکھ دیا. عزیزان گرامی, جناب سلمان سے جناب سلمان نے مولا سے یہ پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو مجھے دیکھنا ہے. تو جناب مولا کائنات یہ عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو دکھائیں کیسے زندہ کرنے, بلکہ جناب سلمان سے سارا کام کروا رہے ہیں. مولا دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سلمان کے اندر کتنی طاقت ہے. جب وہ 10ویں درجے پر فائز ہو کے یہ کام کر سکتا ہے تو ہم تو امیر المومنین ہیں. جناب سلمان رکھاتے ہیں ایک دور مقام پہ اس پرندے کے دھڑ کو. اب مولا کہتے ہیں سلمان اس پرندے کو آواز دو. مولا مر چکا ہے, اس کا سر یہاں ہے, دھڑ کہیں اور ہے. کہا سلمان آواز دو. جناب سلمان اس پرندے کو آواز دیتے ہیں. وہ پرندہ آتا ہے اور اپنے سر سے مل جاتا ہے اور مولا سے اجازت لے کر پھر ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. جناب سلمان کے چہرے سے مولا سلمان لگتا ہے مطمئن نہیں ہوئے. پھر بلاؤ پرندے. پرندہ پھر آیا, مولا کو سلام کیا. پھر جناب سلمان نے وہی عمل انجام دیا. پھر اسی طریقے سے اس کے سر کو اپنے پاس رکھا اور دھڑ کہیں اور رکھا. یہ عمل 3 مرتبہ انجام دیا. 3 مرتبہ انجام دیتے کے بعد جب وہ پرندہ جانے لگا تو جناب سلمان مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا ہم جب اس کو ذبح کر رہے تھے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ مولا کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے, خود اس پرندے سے پوچھو.
مولا نے کہا سلمان ادھر جناب یوسف ایک نبی تھے جن کو دیکھ کر انسانوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا لیکن ان کو پتہ نہ چلا تھا. جناب یوسف کے حسن میں اتنا فریفتہ ہو گئے. جناب سلمان سے مولا نے کہا کہ سلمان اس کو پرندے سے پوچھو. جناب سلمان نے پھر پرندے کو بلایا. پرندے کو بلانے کے بعد جناب سلمان کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کیا تو تم کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو پرندہ عجیب جواب دیتا ہے, کہتا ہے سلمان جب بھی تم ہماری گردن پہ چھری رکھتے تھے اور چھری چلاتے تھے تو ہماری نگاہیں مولا کے چہرے پہ ہوتی تھی. کہا سلمان تکلیف تو ہوتی تھی لیکن احساس تکلیف مولا کی محبت میں نہیں ہوتا تھا. تکلیف تو ہوتی تھی لیکن مولا کی محبت میں ہمیں احساس تکلیف نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اندر تکلیف ہے. اس کے بعد جناب سلمان ایک چیز اور پوچھتے ہیں, پرندے سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ ہم نے جب دیکھا تم کو بلایا تم آتے ہو مولا کے پاس, پہلے تم نے سلام کیا اس کے بعد جب جاتے ہو تو اجازت لے کے جاتے ہو. تو پرندہ کہتا ہے ہم انسان نہیں ہیں کہ پیغمبر بلائے اور ہم بھاگتے نظر آئے. ہم اس دنیا میں جب بھی آتے ہیں مولا کی اجازت کے بغیر کچھ کھاتے تک نہیں ہیں. سلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی, جناب مولا کائنات کی والدہ نے ایک بار ان سے پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ یہ بتاؤ بیٹا لوگ تمہیں مظہر العجائب کیوں کہتے ہیں؟ ماں ہے. کہا کہ اپنی والدہ سے مولا کائنات نے جواب نہیں دیا کہ کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہتے ہیں آپ کو کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا یاد ہے جو آپ کے لیے ایک میموری بن گیا ہو, ابھی تک آپ کو یاد ہو آپ کی زندگی کوئی ایسا واقعہ؟ کہا یہاں ایک واقعہ یاد ہے جو ابھی تک میں نہیں بھول پائی. کہا بتائیے. کہا کہ جب میں جوان تھی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے کے لیے نکلی تو اسی اثنا میں ایک شیر آتا ہے تو میری سہیلیاں مجھ کو چھوڑ کر چلی گئی. وہ شیر نزدیک تھا کہ مجھ پر حملہ کرے تو ایک نقاب پوش آتا ہے اور اس نے اس شیر سے میری جان بچائی. تو کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اس نے میری جان بچائی تھی, اس کے عوض میں وہ ہار جو مجھے بہت پسند تھا میری گردن میں تھا, میں نے اس کو تحفے کے طور پر عطا کیا. تو مولا مسکرائے, جیب میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ ہار نکالتے ہیں, پوچھتے ہیں والدہ گرامی یہ وہی والدہ گرامی کیا یہ وہی ہار تھا جو آپ نے اس زمانے میں اس جان بچانے والے کو ہدیہ کیا تھا؟ عزیزان گرامی مولا کا ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لیکن اہل بیت کے پیروں کا آپ اس بات کا دعویٰ نہ کیجئے کہ آپ شیعہ ہیں علی کے, بس آپ یہ کہیے کہ آپ محبت کرتے ہیں ان سے. شیعہ کے معنی ہیں, آپ نے سنا ہوگا لوگ بولتے ہیں نا تشیع جنازے کے لیے جانا ہے, اردو میں بولتے ہیں نا تشیع جنازے کے لیے جانا ہے. کیا مطلب؟ تشیع جنازہ اور شیعہ یہ سب ایک ہی ورڈ سے ہیں. تشیع جنازہ یعنی جنازہ آگے آگے چلتا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. شیعہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کا امام آگے آگے آپ اس کے نقش قدم پر چلیں. اگر آپ ایسا چلتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ. آپ اس بات کا دعویٰ کیجئے کہ ہم مولا سے محبت کرتے ہیں. ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہم شیعہ نے حیدر کر رہا ہے. شیعہ تو عجیب لوگ تھے, جناب سلمان, جناب مقداد, یہ سب تھے شیعہ جن کے لیے پوری کائنات اگر ان کے سامنے رکھ دی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی محبت سے منہ موڑ لو تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا ایک طرف اور علی کی محبت ایک طرف. ہمیں تو آج کل اگر تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے تو ہم محبت علی کو کیا علی کو ہی بھول جاتے ہیں. علی کی نصیحتوں کو چھوڑیے, علی کے کردار کو چھوڑیے. عزیزان گرامی مولا کائنات کے صرف جنگوں کے واقعات مت سنیے بلکہ اس مولا کے زندگی کے گوشوں کو بھی دیکھیے کہ مولا کائنات گھر میں کس طریقے سے جناب فاطمہ کا ساتھ دیتے تھے گھر کے کام میں. ہم تو گھر میں پہنچتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھے ہمارے لیے سب کچھ لے کر آ جائیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم احسان کر کے آئیں باہر سے اگر کام کر کے آئیں,
بلکہ مولا کائنات جب گھر میں آتے تھے تو جناب فاطمہ کا ساتھ دیتے تھے کھانا پکانے میں، برتن دھونے میں، بچوں کو بہلانے میں۔ ہم تو اگر بچہ رو رہا ہے تو کہتے ہیں ارے ہٹاؤ، دن بھر کے سب کے درد سے آئے، تم نے بچے کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ ہم مولا کائنات کی زندگی کے ان پہلوؤں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہے۔ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عورت سے زبردستی کرے گھر کے کسی بھی کام کا، نہ کھانا پکانے میں، نہ گھر کی صفائی کے لیے، نہ برتن دھونے کے لیے، نہ کپڑے دھونے کے لیے۔ مرد زبردستی نہیں کر سکتا، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ عورت اگر آپ کو پکا کے کھلا دے تو اس کا شکریہ ادا کیجیے، اگر عورت آپ کے کپڑے دھو دیتی تو اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھانا پکائے۔ تو جب مولانا عورتوں کے حقوق کے بارے میں مجلس پڑھ رہے تھے، ختم ہو گئی، تو ایک عورت اپنے گھر میں آتی ہے، جب اس کا شوہر شام کو پہنچا تو دیکھتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا بھائی کھانا کہاں ہے؟ کہا باہر سے لاؤ۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میری ذمہ داری نہیں کھانا پکانے کی، وہ تو اتنے دن جو میں نے تمہیں کھانا پکا کے کھلا دیا تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہا کیا بات ہے بھائی، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آج تو مجھے میرے حق پتہ چلے۔ کہا آج تو مجھے میرے حق پتہ چلے، مولانا نے مجلس میں بتائیں۔ بیچارہ پریشان کیا کرے، پہنچا مولانا کے پاس، مولانا کیا غضب کر دیا آپ نے، گھر میں کھانا نہیں مل رہا۔ مولانا کا کیا ہوا؟ اس نے مجھے داستان سنائی۔ مولانا کا ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہنا کہ جس اسلام کے اوپر وہ چل رہی ہے اسی اسلام نے مرد کو اور بھی شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی گھر میں جا کے اس نے کہا ناشتہ بھی تیار ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی زندگی کے صرف فضائل یہ نہیں کہ آپ سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس کو مارا، مولا کائنات نے وہ جنگ جیتی، بلکہ مولا کائنات کے گھر میں کیا کردار تھا مولا کائنات کا، بچوں کے ساتھ ان کا کیا کردار تھا، ان سب کی زندگی کے اوپر، اس زندگی کے اوپر بھی مولا کی روشنی ڈال دیا۔ اس کو بھی پڑھیے، اس کو بھی سنیے، اس کو بھی سیکھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے کہ مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کیا۔ صلی علی محمد۔ ایک عالم دین تھے، درس خارج دیتے تھے، بہت لوگ ان کے مرید تھے، بہت لوگ ان کی تقلید میں تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے گھر میں آئی، گھر میں آنے کے بعد یہ کہتی ہے ان کی اہلیہ سے کہ تمہارے میاں عورتیں آپس میں جیسے بات کرتی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لوگ بہت ان کو چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، ان کا درس تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اتنے ان کے شاگرد ہیں، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تقریر سننا جا کے۔ ٹھیک ہے بھائی، کل کا درس کہنا سننا جا کے۔ چلیے دوسرے دن، اب دوسرے دن جو مولانا آئے عالم دین، اب جو درس دے رہے ہیں تو بیچ بیچ میں بیچارے بھول جا رہے ہیں، سوچنا پڑ رہا ہے ان کو۔ روز روانی کے ساتھ پورا درس بیان کرتے تھے، آج تھوڑا تھوڑا بیچ میں ان کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ عورت جو ایک دن پہلے آ کے تعریف کر کے گئی تھی، دوبارہ آتی ہے مولانا کی بیوی سے پوچھتی کہ یہ بتاؤ آج مولانا بیچارے بھول رہے تھے، کیا بات ہو گئی تھی، تو جھگڑا کیا تھا کیا تم نے؟ کہا نہیں، جب مولانا گھر سے نکل رہے تھے صرف ان سے اتنا کہہ دیا تھا کہ آج گھر میں آٹا ختم ہو گیا، آج گھر میں آٹا ختم ہو گیا۔ تو مولانا کے ذہن میں وہ فکر تھی کہ مجھے واپسی میں گھر میں آٹا بھی لے کر جانا ہے، تو فکر کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں بھول جا رہے تھے۔ تو عورت کا کردار عزیزان گرامی گھر میں دیکھیں کس طریقے کا ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں اپنے ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھاتی ہے تو مرد کا ذہن بالکل سکون سے رہتا ہے۔ یہ جناب فاطمہ کی زندگی ہے۔
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے اپنے گھر کی زندگی کس طریقے سے گزاری. جنگوں کو صرف نہیں دیکھیے, ان کا اخلاق کس طریقے کا تھا, ان کی رفتار کس طریقے سے تھی, ان کی گفتار کس طریقے سے تھی. ہمارے محسن بھائی نے کل ایک بات مجھ سے پوچھی تھی. محسن بھائی نے ایک بات پرسوں پوچھی تھی مجھ سے کہ مولانا میں نے پہلے دن بھی ایک انہوں نے پوچھی تھی, اس کے بعد پرسوں بھی پوچھی تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے نیت کی تھی کہ جو ہے وہ اپنے گھر میں امام باڑہ بناؤں گا, شاید جی عزا خانہ بناؤں گا, لیکن اب یہاں پہ جو ہے عزا خانہ بن گیا تو میں کیا کروں. میں منتیں ماننے کا خلاف نہیں ہوں, ذہن میں مت سوچیے گا کہ منتیں ماننے کا خلاف ہوں. لیکن ایک صاحب تھے ہمارے وطن میں, انہیں نے منت دیکھیے لوگ منت کیسی کیسی مانتے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. انہیں منت مانی تھی کہ اگر ان کو نوکری مل جائے گی تو وہ بیمار کربلا کی یاد میں ننگے پیر آفس جایا کریں گے. بیمار کربلا کی یاد میں وہ ننگے پیر آفس جایا کریں گے, جوتا ہوتا پہنیں گے نہیں. جب آفس پہنچے تو 1 دن 2 دن 3 دن مینیجر نے کہا ایسا کل سے آپ نہ آئیے. پورا سوٹ پہن کے جا رہے ہیں, جوتے ہی نہیں. تو مینیجر نے ان سے کہا بھائی اگر آپ ایسے کرنے لگے, نہیں میں نے تو منت مانی ہے, میں تو ایسے ہی آؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے ایسا آئیے گا نہیں. ایسا نہیں کہا نہیں, منت مانی ہے تو یہ منت مانی ہے کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. منت یہ مانی کہ اگر میرا یہ کام خداوند عالم کر دے گا تو نماز اول وقت پہ پڑھوں گا. منت یہ مانیے کہ آج کے بعد سے میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری چیزوں کی منتیں کیوں مانتے ہیں؟ منت جو چیز ہے اس کی مانیے, کیونکہ پتا ہے کہ آپ یہ منت پوری نہ کر پائیں گے. منتیں ہیں ایسا نگرانی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع, اس میں نے وہ بات یاد آ گئی تھی تو اس لیے. تو اہل بیت کا کردار, ان کی زندگی پہ روشنی کہ کس طریقے سے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان لے آئے ہو تو عمل صالح کرو. عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں بتا چکا کہ رسول خدا نے کہا کہ پوچھنا کس سے کہ ایمان کیا ہے, تو رسول خدا کی آواز آئے کہ اے علی, یا علی حبو کا ایمان, اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. یعنی جس کے دل میں علی کی محبت نہیں, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. علی کی محبت کے بغیر انسان نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں, لیکن اہل بیت کی محبت اور علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو ان کے اس اعمال کا اس کو کوئی بھی جواب نہیں ملے گا. قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, بہت سے نماز ایسے پڑھنے والے جو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ایسے کون سے لوگ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ ہو, کیونکہ ہماری نمازیں اگر دوسروں کے لیے ہوں گی تو ٹھیک ہے. آیت اللہ جعفر شستری مرجع تقلید بھی تھے, لیکن وہ مجلسیں بھی بہت پڑھتے تھے. لیکن ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیچارے ممبر پر کتاب لے جا کے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بھول جاتے تھے. تو اس بات اپنی اس عادت سے بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے ایک دن میں روتے روتے سو گیا اپنی اسی عادت کی وجہ سے کہ میں کتاب لے جا کے کیوں ممبر پڑھتا ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ روز عاشورہ ہے. میں مولا کے خیمہ کے پاس پہنچا, میں نے مولا سے اجازت مانگی کہ مولا میں داخل ہو جاؤں, تو مولا نے اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیے. ایسا نہیں کہا, میں دیکھیے کیسے کیسے عالم نہیں گزرے. کہا کہ مولا نے مجھے اندر بلایا. اندر بلانے کے بعد مولا نے حبیب ابن مظاہر سے کہا, وہاں پہ مولا کے پاس حبیب ابن مظاہر کھڑے تھے. حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں کہ حبیب جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان کا فرض یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ اس کی خاطرداری کرے. لیکن حبیب ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے. حبیب تھوڑا سا آٹا رکھا ہے اور تھوڑا سا کچھ شکر پڑی ہوگی, ملا کر ایک کچھ بنا کر اس کو کھلا دو. تو جناب شستری کہتے ہیں کہ جناب حبیب نے کچھ بنایا اور ایک چمچ مجھے کھلا دیا اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جناب شستر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زندگی میں جب تک بھی وہ تاریخ میں ملتا ہے زندہ رہیں, کبھی بھی ممبر کے اوپر کتاب لے کے نہیں گئے. وہ اپنی منبر پہ ایک بار جا کے کہتے ہیں, بہت مجمع ہوتا تھا ان کی مجلس میں,
ایک دن انہوں نے مجلس میں کہا کہ جو لوگ آج میری مجلس میں آئے ہیں وہ کل ضرور آئیں گے، اور جو نہیں آ پائے ہیں سب ان کو دعوت دیں گے کل ہماری مجلس میں آئے، کیونکہ میں ایک عجیب بات پڑھنے والا ہوں کل۔ بیت اللہ شستر تھے، مرجع تقلید تھے، لوگ آئے، مجمع ہزاروں کی تعداد میں، مجلس شروع ہوئی، ممبر پہ گئے، ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی ائمہ آئے، سب نے اس بات کی گواہی دی اور ثابت کیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کا شریک ہے۔ سب لوگ سکتے میں آ جاؤ، چپ چاپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اب سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ شستر اور اس طریقے کی بات، کہتے ہیں اللہ کو شریک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اس دنیا میں جتنے تم کام کر رہے ہو اس میں اللہ کو بھی اپنا شریک کرو، نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، روزے رکھ رہے ہو تو اللہ کے لیے رکھو، کسی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ کے لیے مدد کرو، خمس دے رہے ہو تو اللہ کے لیے، سارا کام یہ دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو، اپنے کاموں میں اللہ کو بھی شریک کر دو۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے کام اللہ کے لیے ہوں گے تو خداوند عالم ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا، لیکن اگر خداوند اللہ کے لیے ہمارا عمل نہ ہوگا تو خداوند عالم روز محشر کہے گا کہ جب لوگ پہنچیں گے کہیں کہ ہم پالنے والے، میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے تو روزے رکھے تھے، تو ادھر سے جواب ملے گا نماز تم نے اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، روزے اس لیے تجھے رکھے تھے کہ لوگ روزے دار کہیں، حج تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے روزے رکھے تھے، جن لوگوں کے لیے نماز تو نے پڑھی تھی، جن لوگوں کے لیے تو نے حج کیا تھا، اس کا صلہ جا کے وہیں سے لے۔ ہم اگر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم تنہائی میں کریں یا لوگوں کے درمیان جا کے کریں۔ ہمیں اگر کسی کی مدد کرنا ہوتی تو مدد بعد میں کرتے ہیں، پہلے بتا سب کو دیتے ہیں۔ اور حدیثوں میں کیا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم تو دیتے بعد میں، بتا سب کو دیتے ہیں کہ فلاں کی مدد کرنی ہے، آپ بتائیے کتنی کر دیں۔ دوسری چیزوں میں کسی سے ایڈوائز نہیں لیں گے، اسی چیزوں میں سب سے ایڈوائز لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزان گرامی، جناب یوسف کو جب جناب زلیخا کے سہیلیوں کے سامنے سے گزارا گیا، جناب زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تکلیف کا۔ وہ نبوت کا مقام تھا، میں نے آپ کو امامت کا مقام بھی بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے آخر میں جو نبی بہشت میں جائے گا وہ جناب یوسف ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے ایسا کیوں ہے؟ مولا نے کہا جب جناب یوسف کو مصر کی بادشاہت مل گئی، اس کے بعد جب انہیں نے اپنے بھائیوں کے ذریعے سے جناب یعقوب کو بلایا تو کہا جاتا ہے جب جناب یعقوب آئے ہیں تو جناب یوسف اپنے مقام سے صرف بلند نہیں ہوئے تھے، یعنی باپ کے احترام میں بیٹا کھڑا نہیں ہوا تھا، تو صرف اس کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو بہشت میں سب سے آخر میں جانے کے لیے کیا ہے۔ ہم تو اگر باپ آ گیا تو جیسے ٹانگ پھیلا کے لیٹے ہی نہیں، کچھ احترام نہیں۔ اس میں بچوں کی گناہ ہے جانے گرامی، اس میں ہماری تربیت کی کوتاہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کی آنکھ وہ حرام چیز جو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ترچھی نگاہیں ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ حرام چیزیں جو انسان کو پتا ہے جس کو چھونا نہیں چاہیے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ مال اٹھا لو۔ وہ قدم جہاں نہیں جانے چاہیے لیکن خود بخود وہ قدم پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے جانے گرامی؟ عرفا کہتے ہیں کہ جب انسان کے بدن میں حرام خون بنتا ہے تو انسان کے اعضاء و جوارے بھی اس کا حکم سننا چھوڑ دیتے ہیں۔
یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کی انگلیاں، آپ کا پیر، آپ کے کان، یہ سب آپ کے اختیار میں ہیں. لیکن جب آپ غذائے حرام کھاتے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں ہیں آپ کی بھی نہیں سنتی. پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی سنیں گی. حضرت گرامی، پرورش، اس موضوع میں نہیں جانا ہے مجھے، پرورش انسان کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں بچہ ہو گیا اس کے بعد پرورش، ابھی تو بچہ ہے. نہیں. علامہ مجلسی کی والدہ جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی، تب علامہ مجلسی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. چاہے بچہ کتنا بھی رو رہا ہوگا، لیکن جب تک وہ دودھ اس وقت تک نہیں پلاتی تھی جب تک وہ وضو نہیں کر لیتی تھی. ہم تو وضو کیے بغیر بھی مسجد فرش اعضاء امام حسین پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے. زان گرامی، کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی کہیں بھی مجلس میں جائیے تو جس طریقے سے دوسری عبادتوں کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے فرش اعضاء پہ آنے کے لیے بھی وضو کر لیجئے. یہ عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. جو لوگ چلے وہ کمال تک پہنچ گئے. جب آپ اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے تو مولا آپ کے پاس خود آئیں گے یا آپ کو بلائیں گے. کربلا میں ایسے ہی تو ہوا. جب مولا کربلا پہنچتے ہیں تو روز ایک لشکر چلا رہا ہے. جناب زینب پوچھتی ہیں بھائی آج کس کا لشکر آیا؟ مولا کہتے ہیں بہن خولی کا لشکر آیا. پھر پوچھتی ہیں بھائی آج کس کا لشکر آیا؟ کہا بہن آج عمر سعد کا لشکر آیا. اب بہن مستریب ہے کہ اس غربت میں میری بھائی کی مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا. جناب زینب کہتی ہیں بھیا آپ کا بھی تو کوئی دوست ہوگا، آپ بھی تو اس کو بلائیے. عزیزان گرامی، اگر کردار اچھا ہوگا تو مولا آپ کو خود اپنے لیے بلائیں گے. امام کہتے ہیں کہ امام نے قلم اٹھایا اور خط لکھنا شروع کیا. کس کو؟ حبیب ابن مظاہر کو. اے مرد فقید، یہ خط ہے نواسہ رسول کی طرف سے. حبیب آج حسین مشکل میں ہے. حبیب آج حسین دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہے. حبیب نواسہ رسول کو آج تمہاری ضرورت ہے. خط لیا، غلام کو دیا. غلام خط لے کر روانہ ہوتا ہے. ادھر حبیب بیٹھے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. غلام نے آواز دی. غلام نے آواز دی کون؟ پتا چلا کہ میں قاصد حسین ہوں. جناب حبیب دوڑ کر آئے دروازے پہ. امام کا خط لیا. خط لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا. اس کے بعد خط کو کھولا. خط کو پڑھنے کے بعد گھر میں آتے ہیں. بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ حبیب کس کا خط تھا؟ حبیب کہتے ہیں فرزند رسول کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے. حبیب کہتے ہیں نصرت کے لیے بلایا ہے. تو حبیب کی زوجہ کہتی ہیں حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ اے مومنہ اس ضعیفی میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ جناب حبیب کی بیوی کہتی ہیں کہ اے حبیب ہم ہزاروں جانیں ہماری قربان مولا پر. حبیب تم فرزند رسول کی ذریعہ نصرت کے لیے ضرور جاؤ. حبیب اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرو. غلام مولا کو اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہے. گھوڑے نے دیکھا کہ جب حبیب کو آنے میں دیر ہو رہی ہے تو قدم کو پٹکنا شروع کیا. غلام کہتا ہے اس گھوڑے سے کہ اے گھوڑے اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو چلوں گا. غلام کے یہ آخری جملے حبیب نے سن لیا. اپنا سر و سینہ پیٹا. اللہ اللہ، اب آقا پر وہ بھی وقت آ گیا کہ غلام نصرت کا دم بھرے. حبیب نے آواز ہی گھبراؤ نہیں میں آ گیا. گھوڑے کو اور لگائی، کربلا کا رخ کیا. اب ادھر سے مولا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دوست آ رہا ہے. مولا انتظار کر رہے ہیں میرا دوست آ رہا ہے. گرد و غبار اٹھی کو مدینے کی کوفے کی طرف سے. مولا نے کہا عباس، علی اکبر، ارے آگے بڑھو، دیکھو ہمارا دوست آ رہا ہے، دوست کا استقبال کرو. جب حبیب ابن مظاہر نے مولا کو اور شہزادوں کو اس طریقے سے آگے آتے دیکھا، اپنے کو گرا دیا. مولا نے حبیب کو اٹھایا. اب باہر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے. خیمے میں خبر پہنچی. جناب فضہ نے کہا کہ شہزادی مبارک ہو، مولا کی نصرت کے لیے حبیب آئے ہیں. شہزادی مبارک ہو، مولا کی نصرت کے لیے حبیب آئے. جناب زینب کہتی ہیں اے فضہ حبیب کو میرا سلام پہنچا دو. جیسے ہی حبیب نے جناب
زینب کا سلام سنا، اپنا امامہ اتارا، کہا ارے غلام کے بھی یہ دن آ گئے کہ شہزادی سلام کہلائے۔ میں کہوں گا حبیب تمہیں شہزادی کے سلام کی بڑی فکر تھی، ارے عصر عاشوراء آؤ، دیکھو یہی شہزادی ہے جن کے سر پر ردا نہیں ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والا تجھے واسطہ محمد والے محمد کر کے ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا محبان نبی جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کر کے محبان نبی جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کر کے محبان نبی جتنے بھی بے روزگار ان کو روزی عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کر کے محبان نبی جتنے بھی صاحب اولاد نہیں ان کو اولاد صالح اور سالم عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کر کے امام زمانے کو ظہور میں تاجر فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین اور رو مرحومین جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کی روح کو بخش۔